اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی مجلس میں جمع فرمایا۔ یہ جو مجلس ہے بڑی قیمتی مجلس ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مجلس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ بہت قیمتی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اوپر اللہ پاک کے وعدے ہیں کہ مجلس کے ختم ہونے کے اوپر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ بہت اونچی مجلس ہے اور اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اصل مقصد ہے کہ ایمان جو ہے تو یہ بہت قیمتی ہے۔ ایمان جو ہمارا ہے تو یہ دوزخ سے بچا کے جنت میں لے کے جائیں گا۔ اور ایمان کی بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کی چیزیں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نفع کے دینے والے اللہ ہے، نقصان کے دینے والے اللہ ہے، بیماری کے دینے والے اللہ ہے، صفات کے دینے والے اللہ ہے، حیات کے دینے والے اللہ ہے۔ یہ سارے کو سارے چیزیں ہمارے دلوں کے اندر یقین آ جائے، بنانے اور بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یقین ہمارے زندگی کے اندر آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، ان سے ہٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کے اندر 100% ناکامیابی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کا یقین جمانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم کو نکالا جاتا۔ ہم نکلے، اس پہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہم کو تیرے راستے کے اندر نکالا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم جتنا اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالی ہمارے نعمتوں میں اللہ پاک اضافہ دیں گے۔ یہ ساری کو ساری چیزیں، ہمارا ایمان جو ہے تو ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ اس ایمان ہمارا توکل کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدے کے ساتھ اگر ہم ہمارے کاموں کرتے رہیں گے، ہمارے اللہ کے وعدوں کو یقین رکھتے ہوئے نماز کا پڑھتے رہیں گے، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمارے عمل کے اندر اضافہ دیں گے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان جو ہے تو بہت قیمتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، دنیا سے ذرے کے برابر ایمان کو بچا کے لے کے جانے کے بعد اللہ پاک یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک ایمان کتنا بچانے کا ہے؟ ایک ذرے کے برابر۔ ایک بزرگ اللہ والے کہتے تھے کہ ہماری جو زبان ہے، یہ ہماری زبان 1000 بار اللہ بولے۔ کتنے بار اللہ بولے؟ 1000 بار۔ یہ زبان ایسا بولے اللہ 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 اللہ، 1000 بار جب ہماری زبان اللہ بولیں گی تب ایک بار ہمارا دل اللہ بولتا۔ زبان اگر 1000 بار اللہ بولی تو دل ایک بار اللہ بولتا۔ اور ایک بار اللہ بولنے کی یہ محنت ہے کہ موت کے وقت ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ جو محنت ہے کہ موت کے وقت ہمیں اللہ یاد آ جائے، اس لیے زبان ہماری 1000 بار اللہ بولیں گی تو دل ہمارا ایک بار اللہ بولیں گا۔ اس لیے ہم غافل نہ رہے، ہمیشہ ہمارے مولا کو یاد کرتے ہوئے، جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو کھلانے والا ہے اس کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے گھر کا اگر کوئی آدمی بڑا ہے، اگر وہ ہم کو لا کے دیتا تو ہم رات دن اس کو یاد کرتے، یہ تو ہمارا مولا ہے، بچپن سے لے کے موت تک کھلانے والا ہے، ہم اس کو یاد کرنے والے بنے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے بنے۔ دیکھو اللہ کی بڑائی کرنے سے اللہ بڑا بنا دیتا۔ اور اللہ غنی ہے، اللہ سخی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ بہت دلوں کے جاننے والے ہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا یقین آ جائے، اگر جیسا توکل ہوں گا اللہ تبارک تعالی ہمارے نمازوں میں جان ڈالیں گا۔ اور نماز کے اوپر اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں، نماز کے پڑھنے کے اوپر بہت اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب آدمی نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ روزی میں برکت دیتے ہیں،
روزی میں برکت دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی کتنے روزی کے لیے پریشان ہیں، نماز کے پڑھنے کے برکت سے روزی میں برکت دیتے ہیں، اور نماز کے پڑھنے کے اوپر اللہ پاک 5 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں سے یہ ہے کہ نماز کے پڑھنے کے اوپر روزی میں برکت دیتے ہیں، قبر کے عذاب کو ہٹاتے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیتے۔ ہمارے پاس جو حدیث آتی، جو حدیث کو ہم سنتے، حدیث کو ایسی نیت سے سنیں اور ایسی نیت سے اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے اوپر اتنا توکل کرے، جو حدیث کو اپنی عمل کی نیت سے سنتا، اللہ تبارک تعالیٰ نورانیت پیدا کرتے۔ سب سے پہلا انعام کیا دینے والے؟ اللہ روزی میں برکت دینے والے۔ دوسرا انعام قبر کے عذاب کو ہٹانے والے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ پھول صراط کا راستہ آسان کرنے والے۔ چوتھا انعام جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ چوتھا انعام نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے والے، اور پانچواں انعام بغیر حساب کے اللہ پاک جنت میں داخل کرنے والے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی کے اندر آنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا علم سیکھنے کے لیے کہ سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور سکھائے، اور سیکھنے میں اور سکھانے میں کوئی بات میں ہچکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہمارے اولاد سے سیکھ سکتے، ہم ہمارے اولاد کو سکھا سکتے، ہم ہمارے اولاد سے سیکھ سکتے، ہم ہمارے اولاد کو سکھا سکتے، اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر کتابی تعلیم چالو ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر کتابی تعلیم والا ماحول چالو ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آتے، اور اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے ڈھیک لیتے، اور وہ جو گھر ہے تو جیسا ہم کو زمین سے آسمان کے تارے نظر آتے کہ چمکتے ہوئے آسمان کتنے دور ہے ہمارے سے، وہاں کے تارے ہم کو نظر آتے، ویسا آسمان والوں کو جس گھروں کے اندر تعلیم ہوتی، جس گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، تو آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے جیسا ہم کو دکھتے، زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے، آسمان والوں کو وہ گھر تارے کے مافک چمکتے ہوئے نظر آتے۔ اس گھروں کے اندر ہماری تعلیم کا ہونا ضروری ہے، کتابی تعلیم کا ہونا، قرآن شریف کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا۔ ہمارے گھروں کے اندر عمل کریں گے ہم تو ایسے چمکدار بنیں گے۔ یہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جو بندہ یا بندی اللہ کے راستے میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس کے لیے درندے پرندے زہریلے جانور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں نکلے اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہے۔ اور علم ہمیں ہونا چاہیے ہر چیز کا، کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اندر ہمیشہ ذکر والی صفت آ جائے، ذکر سے ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا، ذکر سے ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دل کے اندر دنیا کی فکریں ڈال دیتے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو سبحان اللہ نہیں بوڑھا، اللہ اکبر نہیں بوڑھا، الحمدللہ نہیں بوڑھا، استغفار نہیں پڑھ رہا، درود پاک نہیں پڑھ رہا، تو وہ دل کے اندر اللہ پاک دنیا کے طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتے، تو آدمی پریشان ہوتا، بے چین ہوتا، دل نہیں لگتا، خوب آدمی پریشان ہوتے رہتا۔ جس دل کے اندر اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے سارے فکر اس دل سے نکال دیتے۔ دنیا کی جتنے بھی غم ہیں، پریشانیاں، مشکل ہے، یہ سارے کو سارے اس کے دلوں سے نکالتے اور اس کو بے فکر بناتے۔ جو اللہ سے ڈرتا، ساری چیزیں اللہ سے ڈرتی۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا، اس سے سارے لوگ ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کو سارے ڈراتے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سارے ڈراتے، اور جو اللہ سے ڈرتا اس سے سارے ڈرتے۔ اس کے لیے ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے، ہمارے مولا سے ڈرنے والے بنے، کہ ہمیں ایسا یقین ہو کہ ہمارے اللہ پاک نماز کے پڑھنے کے اور ہمیں یہ دینے والے، روزی کے رکھنے کے اوپر یہ دینے والے، ہر چیز ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اور ہمارے زندگی کے اندر اکرام کا آنا بہت ضروری ہے، اکرام کا آنا بہت ضروری ہے۔ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماؤں کی قدر کریں۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے پاس جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کے اوپر ہم شفقت کرنے والے بنے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 7 لوگ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوں گا، یہ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلا ہوگا عادل بادشاہ، سب سے پہلا عادل بادشاہ، اور دوسرا وہ ہوں گا جو اللہ کے لیے مسجد میں جاتا ہو، آتا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اس کے لیے ہم کیا کریں
کہ عادل بادشاہ تو ہم نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہم بڑے ہیں تو اچھائی کا فیصلہ ہم کرنے والے بنے. ہاں، اور جو ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو کرنا ہے ہمیں اللہ کے واسطے کرنا ہے. کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہم کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. 1 روپیہ بھی اگر کس کو دیں گے ہم اللہ کے واسطے دیں گے تو اللہ پاک کل قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دیں گا. اگر ہم دکھلاوے کی نیت سے ہم کسی کو کچھ دیں گے اور دے کے تانا تسنے کے باتیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھجور کے گٹلی کے برابر بھی ثواب نہیں دینے والا. تو اس کے لیے ہم جو بھی کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور تمام چیزیں جو کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہم فکر کرے، ہے نا. اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کی ہم فکر کرے کہ اللہ کے راستے کے اندر ہم کو جو نکالا جا رہا ہم جیسے نکلے، ہم ایسے دعائیں کرنے والے بنے کہ اس بستی سے بھی لوگ نکلے، ہے نا. اس بستی کے اندر سے لوگ نکل جائے اللہ کے راستے میں کیسے نکلے. اب ہمارے دن بھر کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی عمل ہے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو پرچی کے اوپر عمل آئیں گا اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں تو اس کے اندر میں ہمارے ایک بھی چیز ایسی غافل نہیں رہنا، ہے نا. صبح کی تسبیحات ہے، اشراق کی نماز ہے، چاس کی نماز ہے، اواویل کی نماز ہے، جو بھی انفرادی نمازیں ہیں اس کے اندر ہم کرنے والے بنے، اور تعلیم کے اندر خوب جم کے بیٹھنے والے بنے. اور جو ہماری بہنیں آئیں گی ان کا خوب استقبال کر کے ان کو بھی بٹھانے کی کوشش کرے، ان کے ذہنوں کو بنائے اور ایسے حشاس بشاس سے ان کی بھی تشکیل کرے کہ دیکھو ہم بھی ہمارے اس میں سے نکل گئے، اللہ نے ہم کو بھی نکالا. خوب ابھارے، اور جن کے نام ہم نے لکھے ہیں، جن کے نام ہم نے پرچی کے اوپر لکھے ہیں، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگے کہ اللہ لکھانا ان کے بس میں تھا، بولنا ان کے بس میں تھا. اے مولا انہوں نے لکھا ہے، اے مولا بڑے امید کے ساتھ لکھا ہے، اے اللہ نکالنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ جن بہنوں نے ہمارے پاس سے نام لکھا ہے، اے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما. اس نیت سے سب کے لیے دعا کرے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کی معافی کا عمل کی توفیق دے.